ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کے پاس اتنی دولت کی اس کے خزانوں کی صرف کنجیاں اٹھانا مشکل ہو جائے مگر اس کے دل میں شکر نہ ہو۔ یہ کہانی ہے قارون کی، جسے اللہ نے سب کچھ دیا اور اس نے کہہ دیا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ ناظرین، آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ انجام ہر امیر کا نہیں، ہر مغرور کا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری عقل، میری محنت، میری قابلیت۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں تھے، یہ آواز تھی ایک ایسے شخص کی جس کے پاس وہ سب کچھ تھا، جس کے لیے لوگ اپنی روح تک کو بھی بیچ دیتے تھے۔ سونا چاندی، خزانے، طاقت، اس کے پاس سب کچھ موجود تھا، مگر ایک چیز غائب، وہ تھا شکر۔ یہ کہانی کسی عام امیر کی نہیں، یہ قصہ ہے اس انسان کا جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا اور اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، اب دولت بولے گا اور انجام خود فیصلہ سنائے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا چکے تھے۔ غلامی ختم ہو گئی تھی مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ اللہ نے جسموں کو آزادی دی تھی مگر دلوں کی آزادی ابھی ادھوری تھی۔ اسی قوم میں ایک شخص تھا جو فرعون جیسا ظالم تو نہیں تھا مگر انجام میں فرعون سے کم بھی نہیں تھا، جس کا نام تھا قارون۔ تفسیر کے مطابق، خصوصاً ابن کثیر رحمت اللہ کے بیان کے مطابق، قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بتایا جاتا ہے۔ وہ علم رکھتا تھا اور تورات جانتا تھا اور ابتدا میں عبادت گزار بھی تھا، لیکن پھر اللہ نے اس پر دولت کے دروازے کھول دیے اور یہی دولت آہستہ آہستہ اس کی سب سے بڑی آزمائش بن گئی۔ قارون کی دولت کوئی عام دولت نہیں تھی۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کے ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ سوچو، خزانے نہیں، صرف کنجیاں۔ جب وہ بازار سے گزرتا تو خاموشی چھا جاتی، نوجوان حسرت سے دیکھتے اور بوڑھے رقص کرتے اور کمزور دل دنیا کی دعائیں مانگنے لگتے۔ لوگ کہتے یہ تو واقعی بڑا خوش نصیب ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے۔ خوش نصیبی دولت نہیں ہوتی، خوش نصیبی تو ہدایت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور قارون بدلتا گیا۔ جو کبھی اللہ کا ذکر کرتا تھا اب اپنی عقل کے قصے سناتا تھا، جو کبھی سجدے میں جھکتا تھا اب چاہتا تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھکیں۔ قوم کے کچھ لوگ نیک آئے، نرم اور درد سے بولے، اکڑ مت، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو ملا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ویسے ہی تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ یہ باتیں رحمتیں تھیں مگر غرور بادشاہ رحمت کی آواز نہیں سنتا۔ قارون نے ہنستے ہوئے کہا یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ ایک دن قارون پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا، قیمتی لباس، چہرے پر فخر، آگے پیچھے خادم اور دولت کی کھلی نمائش۔ لوگ رک گئے، آنکھیں چمکنے لگی۔ کمزور ایمان والے بول اٹھے، کاش ہمیں بھی قارون جیسا نصیب مل جاتا۔ مگر اہل علم نے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ کا اجر اس دولت سے بہتر ہے جو ایمان اور صبر والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فوراً گرفت نہیں، کیونکہ اللہ جلد باز نہیں ہے، وہ مہلت دیتا ہے تاکہ دلیل پوری ہو جائے۔ اور پھر زمین نے اس غرور کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہے تو سمجھ لیجئے پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے۔ دولت کمانا اچھی بات، مگر انسان کے دل میں غرور آ جائے تو غرور انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور قارون جیسا انجام کسی کو نہ دکھائے۔ اس کہانی کو یاد رکھیں اور اپنے دلوں کو۔ ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور سپورٹ کریں اور کمنٹ کریں کہ میرا ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔